مال غنیمت ہی تو ایک ایسی چیز تھی جس کی وجہ سے منافقین نے حضور کے اوپر اعتراض بھی کیا بسا اوقات۔ وہ جو بخاری مسلم میں حدیث ہے ذوالخویسرہ التمیمی خارجی کی، وہ نجدی جو اعلیٰ حضرت نے کہا کہ ایک وہابی کھڑا ہوا، اس نے کہا اتق اللہ یا محمد، اے محمد اللہ سے ڈر اور انصاف کر، کیونکہ اس حدیث میں الفاظ ہیں کہ اس کی پنڈلی آدھی پنڈلی تک اس کی تامت تھی، گھنی داڑھی تھی، آنکھیں اندر دھسی ہوئی تھی۔ تو وہ کہتے ہیں یہ حلیہ آپ دیکھ لیں کس کے ساتھ میچ کر رہا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں ایک وہابی کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ اے محمد اللہ سے ڈر اور انصاف کر۔ تو نبی اسلام نے فرمایا اگر میں انصاف نہیں کروں گا تو اور کون انصاف کرے گا؟ صحابہ کرام نے اجازت مانگی کہ اسے قتل کر دیا جائے، تو آپ نے فرمایا چھوڑ دو، لوگ کہیں گے اپنے ساتھیوں کو قتل کرواتا ہے اور اس کی نسل میں بھی لوگ پیدا ہوں گے، دین سے اس طرح نکل جائیں گے جس طرح تیر اپنے شکار سے نکل جاتا ہے، اور مخلوق کے بہترین لوگ ہوں گے جو ان کے خلاف قتال کریں گے۔ اور بخاری مسلم میں ہی ابو سعید خدری کہتے ہیں اللہ کی قسم ہم نے علی ابن ابی طالب کے ساتھ مل کر جنگ نہروان کے موقع پر ان خوارج کے ساتھ قتال کیا۔ اور بخاری و مسلم کی اس حدیث میں موجود ہے نبی اسلام نے فرمایا ان کی نشانی یہ ہوگی کہ ان میں ایک ایسا شخص ہوگا جس کا ایک بازو نہیں ہوگا بلکہ اس کی جگہ ایک گوشت کا لوتھڑا صرف لٹک رہا ہوگا، یعنی وہ ایک معذور آدمی ہے، اس کی نشانی ہوگی۔ اب یہ جنگ نہروان کے موقع پر جب خارجیوں کی لاشیں رکھی ہوئی تھی تو مولا علی نے پھر فرمایا کہ اس بندے کی لاش کو تلاش کرو، کیونکہ صحابہ کرام تھوڑے غمگین بھی تھے کہ اتنے حاجی نمازی لوگ داڑھیوں والے، بخاری مسلم میں الفاظ ہیں کہ تم اپنی نمازوں کو حقیر جانو گے ان کے سامنے، اتنی لمبی وہ نمازیں پڑھیں گے۔ حضرت علی کو باقاعدہ پورے لیکچر دینے پڑے ہیں اس جنگ پہ آمادہ کرنے کے لیے، کیونکہ وہ جو آلموسٹ 6000 کے قریب لوگ تھے جن میں سے 4000 سنن نسائی الکبریٰ میں آتا ہے کہ حضرت ابن عباس کو جب مناظرے کے لیے بھیجا تو وہ تو تائب ہو گئے، 2000 آخری وقت تک اڑے رہے، وہ حضرت علی کے فوجی تھے، اہل ایمان میں سے تھے، بس بگڑ گئے۔ اور اب حضرت علی کو ظاہر ہے اپنی فوج کو تو تیار کرنا تھا اس چیز کے اوپر کہ انہوں نے سما و اطاعت کا سسٹم چھوڑا ہے، تو حضرت علی کے الفاظ ہیں بخاری مسلم میں کہ میں آسمان سے زمین پر گر پڑوں یہ تکلیف تو مجھے گوارا ہے، لیکن یہ چیز گوارا نہیں کہ میں رسول اللہ پہ کوئی ایسی بات باندھوں جو میں نے خود نہ حضور سے سنی ہو۔ نبی علیہ السلام نے خوارج کے بارے میں یہ باتیں ارشاد فرمائی تھی۔ تو پھر ظاہر ہے لوگ پھر تسلی میں وقتی طور پر آ گئے۔ پھر بھی اب ظاہر ہے کہ مسلمانوں کے ہاتھوں مسلمان ہی قتل ہوئے تھے، لیکن خارجی مسلمان تھے، وہ دل افسردہ تھے مسلمانوں کے۔ تو بخاری مسلم میں آتا ہے حضرت علی نے کہا کہ وہ لاش تلاش کرو اس بندے کی جس کے بارے میں حضور نے اس وقت، اب سینئر صحابہ کو پتا تھا کہ حضور نے بہت پہلے یہ بات فرمائی ہوئی تھی کہ اس طرح کا ایک بندہ ہوگا، تو وہ لاش ڈھونڈی گئی، نہیں ملی۔ پھر سیدنا علی خود بنفس نفیس ان لاشوں کے پاس آئے، کنویں میں جہاں پہ جمع کر کے ڈالی ہوئی تھی، ایک ایک لاش اٹھوائی۔ حضرت علی کو اتنا یقین تھا کہ وہ بندے کی لاش ان میں ملے گی، وہ بندہ ان میں شامل ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور حضرت علی نے ان کو کہا کہ رسول اللہ نے ہمیں سچی خبر دی ہے، تم تلاش کرو، انہی میں وہ بندہ ملے گا۔ اور پھر وہ جب لاشیں ہٹائی گئیں تو سب سے نیچے اس کی لاش نکلی، تو اس وقت پھر صحابہ نے نعرہ لگایا کہ واقعی صدق رسول اللہ نے سچ فرمایا تھا اور حضرت علی کا قتال حق پر مبنی ہے۔ لیکن یہ بعد کی بات ہے، پہلے جس طرح حضرت علی نے ان کو تیار کیا وہ ایک مشکل کام تھا۔ مسلم میں تو یہاں تک الفاظ ہیں کہ حضرت علی نے کہا کہ خوارج کے ساتھ قتال کے بارے میں نے وہ بشارتیں سن رکھی ہیں کہ اگر میں تمہیں وہ چیزیں بیان کروں تو مجھے خدشہ ہے کہ اس کے بعد تم کوئی نیکی بھی نہیں کرو گے، یہ قتال ہی اتنی بڑی نیکی تمہارے لیے کافی ہوگی اللہ کے حضور بخشش کے لیے۔ تو یہ پورے کا پورا معاملہ تھا۔